اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، ہر طرف ہے دھاندلی کا شور اور جوڑ توڑ کا ہے اس وقت پوری طرح سے پاکستان میں زور۔ ضمنی انتخابات کا امتحان ہو یا کہ سینٹ الیکشن کا امتحان، ملکی سیاست میں گرما گرمی اس وقت عروج پر ہے۔ کسی کو گرین سگنل مل رہا ہے تو کسی کو ریڈ کارڈ دکھایا جا رہا ہے، وہ سینٹ کے الیکشن ہو یا کہ ضمنی انتخابات۔ جبکہ ڈسکا الیکشن میں دھند میں کیا ہوتا رہا، الیکشن کمیشن اب کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، آخرکار ہوگا کیا؟ سیاسی پارٹیز کے ایک دوسرے پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے ہوگا کیا؟ کیا صرف 20 پولنگ سٹیشنز پر ہی دوبارہ سے پولنگ کروائی جائے گی یا کہ پورے حلقے کے لیے؟ نون لیگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اس تمام صورتحال میں، اور آخرکار پی ٹی آئی بھی میدان میں آ چکی ہے پوری طرح سے، اور دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے تحفظات ہیں۔ 14 پولنگ سٹیشنز تو سامنے رکھ دیے گئے، دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس ریلیز بھی آ جاتی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، ڈسکا الیکشن کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی اب سامنے آ گیا، الیکشن کمیشن انتظامیہ کی کوئی غلطی تھی یا کہ دھاندلی ریگنگ جس طرح کے اپوزیشن کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فوگ تھی، یہ کہتے ہیں سماگ تھی، کچھ کہتے ہیں روگ، یعنی دھند نہیں تھی بلکہ دھواں ملی ہوئی دھند تھی، اصل میں کوئی گڑبڑ تھی۔ کس طرح یہ دیکھیں، آج جو الیکشن کمیشن نے آخر اس کی پہلے دن جب اس کو رزلٹ روکے ہیں تو ایسے نہیں روکے، یعنی جب آپ کے 20 الیکشن کے جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ غائب ہو جائیں یا غائب کر دیے جائیں، چھوڑ دیں، یہ حکومت اگر کہتی ہے اپوزیشن کی ہو گئے نا، غائب ہو گئے تو رزلٹ تو مشکوک ہو گئے نا۔ صحیح، وہ صبح 6 بجے آئے آنکھیں ملتے ہوئے، سب کے فون خراب ہے، ایک کا فون بج رہا ہے لیکن وہ اٹھا نہیں رہا، مطلب وہ بھی خراب ہے گویا۔ آپ کا نہ ڈپٹی کمشنر اٹھا رہا ہے، نہ ایس پی اٹھا رہا ہے، نہ چیف سیکرٹری رات کے 3 بجے اٹھا رہا ہے کہ رزلٹ ملتے ہیں آپ کو، ابھی وہ بھی نہیں ملتے، تو بیوروکریسی بھی آپ کی ملی ہوئی ہے۔ اچھا، اگر یہ سب کچھ ہو گیا، گڑبڑ تو ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں اچھا بھی چلو یہ گڑبڑ ہو گئی، یہ ہم اس کو مینج نہیں کر پائے، ہم اس گڑبڑ کو مان دیتے ہیں۔ یہ یوں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اچھا ان حلقوں میں دوبارہ انتخاب کرا لو۔ وہ کہتے ہیں دن میں جو آپ نے غنڈہ گردی کی ہے، سارا ڈسکا شہر جو تھا خوں کا حال، جہاں دندناتے پھرے، آپ گولیاں چلاتے پھرے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو ثناء اللہ کر رہا تھا، آپ کا بندہ کر رہا تھا، بھئی میرا بندہ کر رہا تھا یا آپ کا بندہ کر رہا تھا۔ اگر شہر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں تھی، اگر لوگ جو ہے فریلی الیکشن پول نہیں کر رہے تھے تو گڑبڑ تو ہے نا، بالکل، وہ حلقے بھی مشکوک ہو گئے۔ یعنی کہ آپ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب گڑبڑ تھی، ہم نے نہیں کی، انہوں نے کی۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ گڑبڑ تو پھر ہوئی نا بھائی، یہ بات تو بعد میں طے کریں گے کس نے کی ہے، گڑبڑ تو ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امیر محمد خان کا جب مقدمہ پیش ہوا تو جو ایم انور کو کیا تھا خاص وکیل، تو ایم انور ساری دلیل دے رہے تھے کہ بھئی اس طرح نقشہ بنایا، ایک مجسمہ بنایا، اور بنایا کہ جو گولی چلے تو اس بنیان پہ یوں لگے گی اور قمیض پہ یوں جائے گی، یہ سوراخ یوں ہے، سب کیا اور ثابت کیا کہ قتل جو ہے۔ تو جو وکیل تھے آئے، چوہدری نذیر تھے بڑے مشہور کرائم کرمنل کے، انہوں نے اپنا مقدمہ انہوں نے خود خراب کر دیا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پروسیکیوشن کا مقدمہ ہے قتل کا وہ غلط ہے۔ پروسیکیوشن کہتی فلاں نے کہتے اس نے قتل نہیں کیا، مقدمہ ختم۔ تو اب آپ نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ شاید میں دھاندلی ہوئی، مقدمہ ختم۔ بحث ساری یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، ان کے بیانات آئے، اب بیوروکریسی حمایت نہیں کر رہی۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ اب دوسری مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سارا چیخم داڑ کہنا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ایک تو یہ بڑی مصیبت ہو گئی، ہر پارٹی میرا لیڈر جو ہے وہ بنا کے پیش کرتی ہے۔ صحیح، ہمارے لیے لگتا ہے کہ جیسے دیوتا آ گئے ہمارے لیے۔ عمران کی بات نہیں کر رہا، سبھی کی بات، سبھی کی، جتنی سیاسی پارٹیز ہیں، سبھی سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈروں کو آسمان پہ چڑھا دیتی ہیں، دیوتا بننے کے وہ کیا شوق میں معلق ہو کے رہ گئے، نہ انسان رہتے ہو نہ خدا بنتے ہو، بیچ میں لٹک جاتے ہو۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا، اس کا کوئی علاج جو ہے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس حلقے کے انتخابات جو تھے وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ اب آپ بحث کر رہے ہو 3 ذرائع اطلاعات، ایک پرانا، ایک اب، ایک اس سے پہلے کی وہ معاون۔ اچھا، اب وہ کہتے ہوئے ہمیں گئے تو وہاں یہ چائے پی جا رہی تھی، مچھلی کھائی جا رہی تھی،
मछली पता नहीं कहाँ, उसने कहा मैं तो पानी तक नहीं पिया था, इस पे आ रहे नहीं, ये मछली की मीनों कहां से आ गया कुछ समझ नहीं आता। ये फिक्रेबाजी हो रही है। सही। और मुल्क एट स्टेक है, आपके इलेक्शन जो है मशकूक हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया है। 10 का कोई रिमोट एरिया नहीं है, पंजाब का एक तरह के एक मरकज में है। आप तो मोटरवे वहां से गुजरती है, सियालकोट को जाती हुई मोटरवे दसका से गुजरती है। सही। और दसका से अगर उतर जाए तो फिर वो भी रास्ता सियालकोट का है। आप दसका से ना उतरे, संबड़ियाल से होते तो वो भी रास्ता सियालकोट का है। वजीराबाद सेंट्रल प्लेसेस है। सही। उन जगहों पे ये अगर सारे काम होते हैं तो ये तो बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है। चल बहरहाल बहस अब जारी है। इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये टेस्ट केस बन चुका है? इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल टेस्ट केस है, ये बिल्कुल टेस्ट केस है और वो अंडर प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। अंडर प्रेशर हमारी अदालतें भी हैं, काजी फाइज ईसा वगैरह के मुकदमे में और अंडर प्रेशर आ गई है। हालांकि आजाद होती है अदालत। सदर का जो रेफरेंस है वो भी एक तरह का उनको एक प्रेशर में डाल रहा है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। बेंच के अंदर, अदालत के अंदर भी अपने काजी फाइज ईसा के मसले पर, कुछ और मसले पर इख्तलाफा से जैसे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम सारा निजाम जो है हम तलपट करते जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरह इस साल। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं 14 हल्कों की हैं, क्या इससे वाकई लग रहा है कि जो इंतखाबी अमल है इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है? भाई एक ही हल्के में आए तो बड़ा है, वो तो कहते हैं कि जी ये रिटर्निंग अफसर भी जो ये गायब हो गए थे, उनमें से 6 ने के 7 ने आके बयान दिए, बाकी ने बयान भी नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ अच्छा, वो कहते हैं जी ये तो मान गए थे 23 की री पोलिंग कराई जाए। भाई आप ये तो मान गए ना कि 23 पे गड़बड़ हुई है, ये छोड़ दें। वो कहते हैं बाकियों में भी हुई है, बस इतनी बात है। तो इनके आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून कह रही है पूरे हल्के का इंतखाबात होने चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो दुरुस्त होगा, लेकिन ये कि ये इलेक्शन जो है हमेशा के लिए मशकूक हो गए। और इलेक्शन कमीशन जो है, असल बात ये थोड़ी है, वो उन जो प्रिजाइडिंग अफसर रात को हुआ वे उनको पकड़े, मालूम करें कि वो मुजरम है या उन्होंने आदत जुर्म की है या उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर ज्यादती हुई है तो जिसने की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। आज तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भी आई है कि वो इनको लेके जा रहा है। तजियाकार एसआर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। एसआर राना साहब ये बड़े दबंग किस्म के तजिया नगार हैं जी, बिल्कुल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एसआर राना साहब। जी सर, वालेकुम सलाम सर। क्या सूरत है जनाब ये दस्का की, क्या क्या किस्सा बन रहा है, क्या कहानी लग रही है आपको? और ये तो बात तय हो गई कि उन्होंने मान लिया कि 20 हमारे प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उठाए गए थे, किसने उठाए थे ये छोड़ दीजिए। ये भी मान लिया कि दिन में गड़बड़ हुई थी, वो कहते हैं कि जिन्होंने की है, ये कहते हैं कि नहीं राना सनाउल्लाह लश्कर लेके फिर रहा था, कोई भी फिर रहा था, गड़बड़ तो हुई ना जी। तो ये क्या करेंगे? इलेक्शन ही मशकूक कर दिए उन्होंने। सर आज जो समाअत की है ना इलेक्शन कमीशन ने, उसमें आरओ ने कहा कि जी 20 हलकों में से 4 के जो रिजल्ट आए ना वो फेयर है, जिसका मतलब वो 16 के नहीं है। ठीक है ना? तो जब इलेक्शन कमीशन इस बात को मान रहा है कि 16 हलकों से रिजल्ट सही नहीं आया, तो फिर इसका मतलब है कि अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं कि इस बात की कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि गड़बड़ किसने की, कौन जिम्मेदार है, ये बात की बात है। पहले तो ये तय हो गया कि ऐसा हुआ है। और जिस तरह की गुंडागर्दी, देखें हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन को पुरअमन तौर पे मुनक्किद कराती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? अब अगर खुद हुकूमत उसका हिस्सा बन जाएगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ पे ये है कि जी उनके वहां पे गाड़ियां फिर रही थी और उसमें सपोज मैं मानता हूं कि असला बरदार थे, तो जो पीटीआई के लोग थे वो कोई लिडो तो नहीं खेल रहे थे ना वहां पे, वो भी वही कर रहे थे। तो इसमें सर मैं एक चीज, हालांकि इस सवाल का से रेलेवेंट नहीं है मेरी बात, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देखें सर, 2 गरीब लोगों की जान चली गई, 2 घराने तबाह हो गए, ठीक है ना? और उनका कोई नहीं रो रहा, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट से लेके कोई भी, कि यार वो जो 2 घर तबाह हो गए, एक चाहे वो नून लीग का वर्कर था या पीटीआई का था, वो गरीब लोग थे,
ठीक है ना, उनका कोई रोना नहीं रो रहा, कोई नहीं कह रहा कि यार इनके कातलों को किसने पकड़ना है। और आप हिस्ट्री के पुराने सर वो आपके नाकिद भी हैं, आपके इल्म में, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता सर। ये इलेक्शन भी ठीक हो जाएगा 22-20 हल्कों में। मेरी इतलात ये है कि 20 हल्कों में हो सकता है दोबारा अनाउंस कर दें वो इलेक्शन। लेकिन सर वो जो 2 बंदे मर गए ना उनका कोई बंदा कभी गिरफ्तार होगा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, सजा तो फिर दूर नामुमकिनात में से है ना। तो इससे आप इस पाकिस्तान के सियासी निजाम का और इलेक्शन सिस्टम का अंदाजा कर लें कि ये वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनके लिए वर्कर वो ईंधन है जिसके वो जिस मर्जी जान को फेंक के आके शोले भड़का के अपनी सियासत चमका लें। 20 हल्के वो कह दिया है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 20 हल्कों में दोबारा इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जो लोग मर गए सर, जो गरीब बच्चे मर गए, जिनकी जो बेवा हो गई 2 औरतें, जिनकी जो माएँ जिनके बेटे चले गए, जो बाप जिनके बेटे चले गए, उनको तो किसी ने भी इंसाफ नहीं ना दिया सर। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, अब ये सारी सूरत पैदा हो गई, तो अब क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, ये करवा लेंगे बल्दियाती इलेक्शन अगर इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन रही तो? और जनरल इलेक्शन मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात की नौबत ही नहीं आनी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ होना है। कि पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगले दिन जेल में हो सकता है, इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो अगले दिन घर बैठा हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जो सिचुएशन जितनी खराब हो रही है और बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान का कोई एक शोबा सर ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि यहाँ पे बड़ा ये शोबा बड़ा पुरसकून अंदाज में काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा वो होगा कि मुझे नहीं लगता कि बल्दियाती इंतखाबात हों। अच्छा, आपको बल्दियाती इंतखाब होते नजर नहीं आ रहे? ये कैपेबल ही नहीं है जिनसे ये बल्दियाती इंतखाबात, या तो फिर ये फौज के हवाले कर दें मुल्क 1 महीने के लिए और कहें कि जी तुसी कर लो जो करना है, ठीक है ना। और फौज पे भी इतराज कर चुके हैं 18 के इलेक्शन में कि फौज अंदर थी, फौज बाहर थी, फौज ने ये किया, फौज कहती हमें छोड़ो, हमें बख्शो, अदलिया कहती है हमें बख्शो। 18 के इलेक्शन का सर एक चीज तो सबने मानी ना कि उसमें इस तरह जाने नहीं गई, इस तरह लोग नहीं मरे। कब ये तो अब 18 के इलेक्शन में देख ले आप कि बिल्कुल क्लियर थे कि वहां पे इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। जहां पे लॉ इन्फोर्स एजेंसीज खुद सियासत का हिस्सा बन जाए सर, वहां फिर यही होता है। और ये कोई अब ये पीटीआई के ऊपर नहीं है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के बोए हुए बीज हैं जो आज उन्हें काटने पड़ रहे हैं। माजी में इन्होंने भी यही कुछ किया, माजी में इन्होंने भी इसी तरह इस सिस्टम को क्या कहते हैं अपने पैरों तले रोंदा, इसी तरह ये सारा कुछ होता रहा। मैं पिछले 30 साल से सहाफत कर रहा हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से अपने कानों से सुना बड़े बड़े लोगों को फोन करके कि ये नतीजा बदल दें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे सर इलेक्शन एक मजाक है, ये 20 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। फैसले पहले हुए होते हैं, तय पहले हुआ होता है कि किसने कितने वोट लेने। कुछ लोगों को तो पहले तय होता है कि इतने वोट तो ये घर से लेके निकलेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन जो है ये तो एक अवाम को एक सेरेमनी बस आप सेलिब्रेट कर ले बस। अदरवाइज पाकिस्तान के इलेक्शन आपसे बेहतर कौन जानता है कि प्री डिटरमिनेंट इलेक्शन होते हैं, पहले से तय होता है कि किसको क्या मिलेगा। और पेंटागन तक बराह रास्त इन्वॉल्व होता है, बरतानिया तक बराह रास्त इन्वॉल्व होता है। उन्हें बाहर तय हुआ होता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और किस तरह होगा। हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें और हम बनते हैं बेवकूफ। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बेवकूफ बनने के अलावा। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर सर आप नहीं जानते कि अमेरिका, बरतानिया, इवन इंडिया की सतह पे इन्वॉल्व होते हैं, इवन चीन की सतह पे इन्वॉल्व है पाकिस्तान की सियासत में। और किस तरह वो अपनी मर्जी के लोगों को प्रमोट करके ऊपर लेके आते हैं, किस तरह उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाते हैं, किस तरह उनको कैबिनेट मिलती है। ये पाकिस्तान के इलेक्शन इसी तरह ही है, बस इसमें गरीब मर जाते हैं और जिन्होंने उनके कब्रों पे पैर रख के इस्लामाबाद पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका एहसान राना साहब, आपने बहुत दुख भरे अंदाज में सारी तफसील बड़े बेलाग तरीके के साथ बयान की। बहुत शुक्रिया आपका जी, ये बिल्कुल बात तो सच कह रहे हैं।
بالکل بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور بات ہے رسوائی کی. اور رسوائی جو ہے وہ اب ہمارے گلے گلے تک آتی ہے. اچھا جو آپ رانا صاحب سے بات پوچھ رہے تھے، پھر کیا یہ حکومت جس طرح کا یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک الیکشن کمیشن کے سامنے گئے تھے، شیخ رشید کا آپ نے بیان بھی کوٹ کیا تھا، ہم نے سب نے، آپ نے اس پہ کمنٹ بھی کیے تھے، ایک وہ چیز احتجاج ہوا اسلام آباد کے سامنے، ملازمین نے احتجاج کیا، شیلنگ ہوتی رہی، ایک وہ چیز، اور دوسری بات یہ چیز آگی سامنے. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بلدیاتی الیکشن کرا پائیں گے؟ وہ تو دیکھیں سارانا بھی کہہ رہے تھے کہ مشکل لگتا ہے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، اور اگر نہیں کرا پائیں گے تو جمہوریت کہاں کی؟ بلدیاتی الیکشن بھی یہ اصل میں حکومتیں ڈرتی ہیں، جو آ جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے مرضی کی جو رزلٹ نہیں آئیں گے. کیا ہے، عمران کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ پنجاب میں الیکشن کراتا ہوں میرے لوگ آئیں گے. اس کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے. اس کو یہی خیال ہے کہ کہیں بھی مسلم، اب یہ ہے کہ مسلم لیگ تو گلے کا کانٹا ہے نا اس وقت. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ وہ پنجاب میں اس کی ایک حیثیت ہے، یعنی کہ یہی چلو اکثریت نہیں کی ہوگی پی ٹی آئی کی، لیکن ان کی یہ نہیں کہ زیرو ہے، وہ یہ 40 ہیں تو وہ 39 ہیں یا 36 ہیں یا 38 ہیں. یہ اتنا ہی فرق ہے نا. شہرہ میں انہوں نے سیٹ نکال لی ہے جہاں پر لیاقت خٹک صاحب بھی سائڈ پہ کر دیے گئے. اچھا مجھے اگلی سٹوری کی طرف بڑھنا ہے. پرویز رشید صاحب، دو لفظ کہوں گا، پرویز رشید صاحب کو نااہل اور فیصل وابڈا صاحب آن ہو گئے ہیں. جی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے سزا کسی اور بات کی دی جا رہی ہے. اصل میں وہ تو خیر اتنا نہیں کہہ سکتے، میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ڈان لیکس جو ہے نا، اس کے بعد پرویز رشید ہضم نہیں ہو رہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اور انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو موقع مل گیا ہوگا کہ اس آدمی کو اگر ہم باہر ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور رکھا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں وہ آدمی اندر رہ کے کم خطرناک ہوگا، باہر رہ کے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ خطرناک آدمی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ کام کرنا جانتے ہوں اور جو کہ ورک کرتے ہوں، ڈیووٹڈ ہوں. اچھا فیصل وابڈا کو آپ نے کوئی اعتراض نہیں، وہ ایک ٹیکنیکل بات تو درست کہی انہوں نے کہ بھی یہ تو آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ اس نے اپنا کیس وہاں نہیں، قومی اسمبلی کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ ممبر، یہ ڈوئل سٹیزن تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں. یہ بعد میں اس نے شہریت چھوڑی ہے، اس لیے صادقو امین نہیں رہا. تو صادقو امین نہیں رہنے کی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل آپ الگ کریں. ٹیکنیکلی بات تو درست کہی، لیکن فیصل وابڈا کو کلیئرنس ملنے سے لوگ خوش ہی نہیں ہیں، فیصل وابڈا سے خوش نہیں ہے، اور فیصل وابڈا کو ایک مصیبت سمجھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خود لوگ جو ہے نا وہ اس سے نالا ہیں، اور پرویز رشید کے نہ ہونے سے لوگ یہ ہیں وہ ایک کنٹراسٹ پیدا کر رہے ہیں. اب قانونی مسئلہ اس کا کچھ بھی ہو کچھ نہ ہو، پرویز رشید ابھی تک تو سینیٹر تھے نا جی. بالکل. ایسی کیا نااہلی ہوگی کہ آج وہ سینیٹر نہیں ہو سکتے. اور کہتے ہیں کہ پنجاب ہاؤس کے کمرے کچھ پتہ نہیں بھائی. اس وقت چونکہ وہ کرتا درتا تھے یہاں پنجاب میں، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، پنجاب ہاؤس کو وہ اپنا ہی گھر سمجھتے ہوں گے. جو آتا ہوگا ان کے نام پہ ٹھہر جاتا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. صحیح، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی جی، پی ٹی آئی کے یعنی کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جو فیصل وابڈا سے ناخوش نظر آتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سامنے آ گئے ہیں. مگر ایک بریک کے بعد آپ سے اس سے پوائنٹ آف ویو لوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا وجہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر والے لوگ ہی اس سے نالا کیوں نظر آتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اندر ہی پی ٹی آئی کیوں آ رہی ہے؟ ٹیک اپ. ویلکم بیک. میری صاحب پی ٹی آئی کی بات چل رہی تھی، ان میں یعنی کہ آپس میں کوئی دھڑے بندی آپس میں سامنے آ رہے ہیں. اگر سندھ کی صورتحال دیکھی جائے وہاں پر لیاقت جتوئی صاحب نے انکشاف کر دیا ہے، سیف اللہ ابڑو کے متعلق وہ بہت بڑی بات کر گئے. اس کے بعد یار محمد رن صاحب ہیں. یعنی کہ اوورآل صورتحال دیکھی جائے تو بڑی ایک کلیش ان کے آپس میں پارٹی کے اندر ایک پارٹی نظر آ رہی ہے. یہ بڑے آدمی ہیں. لیاقت جتوئی جو ہے یہ عبدالحمید جتوئی کے بیٹے ہیں، اور ان کی بھٹو کے ساتھ ایک بڑی ٹسل چلی تھی بڑے جتوئی صاحب کی. اور یہی ہوتا تھا کہ آج پکڑے جاتے تھے، بیل ہوتی تھی، ایم انور جاتے تھے لاہور سے بیل کرا کے کراچی واپس آتے تھے، اگلے دن پکڑ لیے جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے سان نے سرخی لگائی تھی، جیلڈ اگین بیلڈ اگین، بیلڈ اگین جیلڈ اگین. دوبارہ بیل ہو گئی، دوبارہ پکڑ لیا گیا، جیل کر دیا. سابق وزیر اعلیٰ بھی تو رہ چکے نا. ہاں جی، یہ ان کے بیٹے بھی جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ یہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں رہے ہیں.
اچھا کھاتے میں اس لیے کہتا ہوں یہ ان لوگوں کا پارٹی تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں کتنی پارٹیاں بدلی ہوں گی، کیا ہوگا. چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے کیا ہے جی؟ چڑھتے سورج کو سلام نہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والی بات نہیں ہے، کہ یہ ضرورت ہوتی ہے اسٹیٹ کی، کہہ لیجیے. تو یہ وزیر اعلیٰ رہے، مجھے یاد ہے میں ان سے چیف منسٹر ہاؤس میں ملتا بھی رہا ہوں، اور ایک پورے علاقے میں ان کا اثر تھا. عبدالحمید جتوئی صاحب تو ایک زمانے میں بہت نام تھا، لیاقت جتوئی کا بڑا اثر تھا، اور ان کے اثر ہونے کی وجہ سے یہ پھر آخر میں تحریک انصاف پہ آگے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ جیت نہیں پائے ہوں گے تو ان کو وعدہ کیا گیا ہوگا کہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا یا کچھ کیا جائے گا. لیکن اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سیف اللہ بڑو ہے، جو اس کے کاغذات اب ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اس کو 35 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیا گیا، اور 5 مہینے 6 مہینے پہلے طے ہو گیا تھا. اس کو اس نے یہ رقم دی تھی، کس کو دی تھی یہ کچھ انہوں نے اشارہ نہیں کیا، یعنی اس کو نہیں کیا. یا محمد ہند کہتے ہیں، میں منسٹر بھی رہا، سب کچھ ہوں، پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں بلوچستان میں، کسی بات میں مجھ سے مشورہ نہیں ہوتا. اچھا یار محمد ہند وہاں کے بڑے نامی گرامی قسم کے سیاستدان ہیں، اور وہ سیاستدان عام ٹریڈیشنل بلوچیوں کی طرح سیاستدان نیشنلسٹ نہیں ہے، ذرا تھوڑی سی قومی افق کے ساتھ ہے، کاف لیگ کے ساتھ آگے، کبھی اس کے ساتھ آگے، وہ ایک خاص مذہب. اب وہ مائل بے بغاوت ہیں کہ جی مجھے عمران کا تو پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی. یہاں صوبائی معاملات پہ، جس کا میں پارلیمنٹ لیڈر ہوں پی ٹی آئی کا، حکمران جماعت کا، وہاں ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ آپس میں جو ایک کلیش چل رہا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب جہانگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ٹھیک، دو باتیں تو یہ لیاقت جتوئی صاحب کی، 1 منٹ میں اس کو مکمل کر لوں. دوسری بات یارمون ہند کی ہے، تیسری خود وہاں خیبر پختونخوا میں جب عمران خان گئے تو پتہ چلا 14 MNA اور 6 MP جو ہے اس میٹنگ میں نہیں آئے تھے جی، ضیافت میں جو کہہ لیجیے نہیں آئے. تو پرابلم تو ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل. لیکن یہ تھا کہ لگتا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ڈسینٹ نہیں ہو سکتی. عمران خان کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے کہ کوئی ایک باغیانہ آواز نہیں اٹھ سکتی. اب اٹھ رہی ہیں تو پتہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب تحریک انصاف ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم آفتاب جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام صاحب، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. لیاقت جتوئی صاحب کا آج بیان آ گیا بڑا کہ سیف اللہ بڑو کی ٹکٹ ہے جو 35 کروڑ میں 5 مہینے پہلے طے تھی، اور شاید انہوں نے پارٹی استعفیٰ بھی دے دیا ہے. یار محمد ہند بھی بول رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے تو وہ لیاقت کھٹک صاحب کی بات تو آئی تھی سامنے، لیکن جب وہاں عمران خان گئے اور 14 MNA اور 6 MP جو تھے اس میٹنگ سے غائب تھے، کیا صورت نظر آتی ہے کہ پرابلم ہے کوئی پارٹی کے اندر یہاں؟ جیسے کہ امیر صاحب، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پارٹیز کے اندر مشورے کے ساتھ عمل نہیں کریں گے، اس قسم کی آوازیں تو اٹھیں گی. صحیح ہے. اب دیکھیں لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں وہ انہیں پارٹی ڈسپلن بھی رکھنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی ان کے پاس ایسا پروف ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جی کہ اتنا بڑا اماؤنٹ کسی شخص نے دیا ہے، تو اس کو منظر عام پہ لائیں. خالی الزام لگانا اور یہ کہنا کہ جی کہ لیاقت جتوئی صاحب کو اگر نہیں کنسیڈر کیا گیا یا انہوں نے اپلائی نہیں کیا تو اب وہ الزام لگا دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی پروف ہے تو اس کو بالکل پارٹی کے اندر اٹھانا چاہیے، پارٹی کے اندر لانا چاہیے. سندھ کی جو ہماری تنظیم ہے اس میں، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. صرف یہ میڈیا کی حد تک چلنا اور اس کے بعد پھر پارٹی کو چھوڑ دینا کہ جی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ استعفیٰ بھی دے رہے ہیں پارٹی سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے. اور یار محمد ہند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم سے، میں پارلیمانی لیڈر ہوں بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کا، لیکن نہ مجھ سے کبھی صوبے کے معاملے میں مشورہ ہوتا ہے، نہ ہماری لیڈر سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ رابطہ ہی نہیں ہے ہم سے. وہ بھی شکایت کر رہے ہیں. یہ کیا ظاہر ہے کہ الیکشن کے قریب پارٹی کے اندر ڈسینٹ آتا ہی ہے، لیکن یہ کوئی اچانک نہیں ہو رہا. سارے خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب کا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا کیا صورتحال کیا نہیں، لیکن سارا ہر جگہ نہیں ہو رہا کچھ. اچھا میر صاحب، جتنے میں تو آپ کو استاد محترم کہتا ہوں کہ جس طرح آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ نارملی یہ صورتحال سینٹ کے الیکشن میں پیش آتی ہے. چاہے ہماری حکومت ابھی آئی ہے، لیکن اسے ماضی میں بھی ہم نے جب دیکھا ہے کہ تو سینٹ کے اندر کبھی بریف کیس چلتے تھے، کبھی ڈاکٹر چلتے تھے، کبھی کچھ چلتا تھا. یہ سارے صورتحال سینٹ کے الیکشن میں ہی آتی ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے مساق جمہوریت میں بھی کیا ہے، سائن کیا تھا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اوپن ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں، کیا ہے.
اگر میں ہوں تو میں تو پارٹی ڈسپلن کے ساتھ اپنا جو بھی اعتراض ہے وہ پارٹی کی جو ریلیونٹ جگہ ہے وہاں پہ ضرور کروں. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے کہ میں کھل کر کہوں کہ جی میں کیونکہ مجھے ڈیسیڈ تو نہیں کر سکتے قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے, تو مجھے اپنا احتجاج جو ہے کھل کے پھر بیان کرنا چاہیے. تو لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہیں کسی بھی بنیاد پر, لیکن اقرار بھی نہیں کرتے, وہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا, یہ مساق جمہوریت کا بڑا حوالہ دیتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس پر اس وقت عمران خان نے دستخط نہیں کیے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مساق جمہوریت کا تو بہت کچھ ہے, اس پہ بات کر لی جائے. اس فوج کے بارے میں بہت کچھ ہے, اور عدلیہ کے بارے میں ہے کہ سپریم کورٹ 2 حصوں میں بانٹا جائے, ایک کانسٹیٹیوشنل دوسرا عام مقدمہ سننے کے لیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب چیزوں میں بیٹھ کر سب پارٹیاں جو ہیں وہ ڈسکشن کریں. الیکشن ریفارمز ہیں, بہت چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. اچھا میر صاحب دیکھیں, یہ میں آج بھی میں چینل پہ تھا, میں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ 10 سالہ دور گزرا مساق جمہوریت کے بعد, تو اس پہ یہ ساری چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا نا. ہمارے پاس تو اس وقت 34 ہی لوگ تھے نا, تو لیکن اکثریت تو آپ لوگوں کے پاس, پھر تو نواز شریف کے پاس تو 2 ہی اکثریت بھی آئی ہے, تو وہ تو بہت سارا کام خود کر سکتا تھا نا, لیکن نہیں کیا انہوں نے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جی یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, لیکن اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر, میڈیا کو بھی اور آپ لوگوں کو جیسے سینئر صحافیوں کو, رضیہ کاروں کو بھی چاہیے کہ مل کر جو کمزوری ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے, تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو پارٹی کے ورکرز ہیں, انہیں سامنے لے کر آنا چاہیے. اور سینٹ کے اندر تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس جتنی سیٹ ہے اس کے مناسبت سے اس کو اپنا کوٹا مل جانا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. ٹھیک بات. بہت بہت شکریہ آپ کا جی آفتاب جہانگیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ پارٹی کے موقف کو بڑے سنجیدہ انداز میں بیان کیا, بہت شکریہ آپ کا. بات بالکل ٹھیک ہے جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ مساق جمہوریت مثلا ہے, اس پر تحریک انصاف نے اس زمانے میں دستخط نہیں کیا ہے. مساق جمہوریت میں بہت کچھ ہے, فوج کے بارے میں بھی ہے, عدلیہ کے بارے میں بھی ہے. اس پہ عمل تو تب ہوتا نا جب ابھی مساق جمہوریت کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی. بے نظیر جو تھی فوج سے NRO کر کے واپس آ گئی تھی, اور آنے کے بعد اس نے نواز شریف کو بھی کنونس کیا کہ نہیں ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. نواز شریف اعلان کر چکے تھے الیکشن میں حصہ نہیں لینا, پھر اس نے کنونس کیا کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. پریکٹیکل پالیٹکس یہ ہے. اب پریکٹیکل پالیٹکس بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے, یہی چل رہی ہے, ہر پارٹی وہی چلا رہی ہے. کل جو اوپن رائے شماری کے قائل تھے, آج کہتے ہیں خفیہ بڑی مقدس ہے, اور کل اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کی صورتحال کچھ اور ہو. وہ کہتے ہیں نیت دیکھنی ہے. جب یہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہی نیت ہے. سارے لیاقت جتوئی, سارے یار محمد رند اور سارے MNAs اور MPs جو کہ کھانے میں نہیں آئے, یہ بغاوت پہ آمادہ ہیں. اور تحریک انصاف ان باغیوں کو کہتے ہیں نا, مینڈکوں کو تولنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کو اپنی تکڑی میں رکھنا چاہتی ہے, وہ تکڑی میں آ نہیں رہے. ممتاز تجزیہ کار آغا مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسی موضوع پر گفتگو کے لیے. جی السلام علیکم آغا صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ سر آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے ہاں سے لیاقت جتوئی صاحب, آپ کے دوست اور ہمارے پرانے مہربان, انہوں نے تحریک انصاف چھوڑتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ٹکٹ تھی ابڑوں کی, کیا نام ہے, سیف اللہ ابڑوں کی, وہ 6 مہینے پہلے 35 کروڑ روپے میں بک گئی تھی. یار محمد رزق جو ہے وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی وغیرہ وغیرہ. اور اسی کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں 14 MNA اور 6 MPA جو ہے وہ وزیر اعظم کے بلانے پر وہاں حاضر نہیں ہوئے. کیا لگتا ہے کیا نقشہ بن رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے کہ اتنا نہ بڑا پاکستان دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند کا دیکھ. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جو بات لیاقت صاحب نے کہی ہے, میں اس سے بالکل اتفاق اس لیے کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک بیان دیا تھا, اور اس بیان میں کہا تھا کہ چاہے آپ اوپن بیلٹ کرا لیں یا کلوز بیلٹ کرا لیں اور لوگ جو ہے خرید و فروخت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ پورے پاکستان کے اخباروں کو اگر سامنے رکھیں
تو آپ کو میرا خیال ہے اس بات سے مجھ سے اتفاق کریں گے کہ خرید و فروخت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے حزب اختلاف کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت جو بات کی ہے اور یہ کوئی میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لین دین جاری ہے. اور کراچی میں تو میرا خیال ہے بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ ان کو پیسے ملیں، بلکہ ایک ایم پی اے نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موقع مل رہا ہے 70 کروڑ کا 75 کروڑ کا، میں کیوں چھوڑوں. تو بتائیے جب یہ صورت حال ہے تو آپ پھر تو جمہوریت کا اور جمہوری اقدار کا خدا ہی حافظ. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ مشکلات نہیں پیدا ہو رہی اس وقت حکمران جماعت کے لیے کہ اس کے ایم این ایز ایم پی ایز نہیں آ رہے میٹنگ میں؟ یار محمد رند بلوچستان میں بگڑے ہوئے ہیں، یہاں لیاقت جتوئی کی آواز آ رہی، اور بھی کراچی میں بہت سی آوازیں ہیں جو نوٹ آف ڈسینٹ دے رہی ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت بڑے ہاٹ واٹرز میں ہیں اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی آپ یہ خبر سن سکتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہے نا مطلب یہ کہ سیاسی طور پر جو ہے معطل ہو گئے ہیں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس قسم کی افراتفری ہو رہی ہے، اب کراچی میں دیکھیے گے وہ علی مادل شیخ کے ساتھ کس بری طریقے سے لوگ پیش آئے. ٹھیک ہے وہ خود بھی مطلب یہ کہ کوئی زیادہ مناسب اور اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن حزب اختلاف کا وہ رہنما ہے، لیکن یہ کہ اس کی پٹائی ہوئی، اس کے ساتھ چھوڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک بڑی سمجھ میں آنے والی پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس پلاننگ میں اب نظر نہیں آ رہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اور اس میں کتنا وقت لگے گا، کب لگے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں سیاسی طور پہ. اور لوگ جس طریقے سے وہ پاکیزگی کا جو ذکر کرتے تھے، اب وہ بھی میرا خیال ہے کہ لوگ اس پہ یقین کر رہے. اور صورتحال جو ہے آئندہ چند ماہ میں آپ خود دیکھ لیجیے گا وہ پریشان کن بھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی استحکام کی باتیں کرتے ہیں اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں عوام کے لیے، ان کے لیے صورتحال بڑی پریشان کن ثابت ہوگی. بڑا قیمتی فکرہ آپ نے کہا جی کہ مجھے عمران خان نظر نہیں آ رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کی اگر تیز نگاہیں بھی انہوں نے دیکھ پا رہی تو کوئی گڑبڑ تو ہے، لازمی ہے. اللہ پاکستان کی خیر کرے جی، سلامتی رکھے ہمارے سب کی جی. حالات سب بہت مشکل ہے، عمران کے لیے نہیں ملک کے لیے. بہت شکریہ آپ کا جی آغا صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ یہی کہ مجھے نظر نہیں آ رہے. ایک طرف رانا صاحب کو لیا ہے، وہ کہتے بلدیاتی انتخابات نہیں نظر آ رہے، یہ کہہ رہے وزیر اعظم نظر آ رہے. وزیر اعظم وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بکنا نہیں چاہیے کوئی بھی چیز اس طرح کی، اور خود ہی وہ 35 کروڑ یعنی کہ بیہائنڈ دا کرٹن وہی چیزیں چل رہی ہیں وہ جس سے منع کر رہے ہیں. بھائی یہی تو مسئلہ، یہی کنٹرڈکشن سامنے آئے گی نا. تو سامنے آئیں گی تو سیاست میں بیلنس ہوتا نظر آئے گا کہ جو ایک مجھے بنا تھا پارسائی کا، دیانتداری کا، وہ مریم کہتی ہے نا آدمی دیانتدار ہے، تنزن کہتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ کہ نا 35 کروڑ میں خرید لیا آدمی دیانتدار ہے. یا یہ کہ ملتے نہیں اپنے پارلیمنٹ لیڈر سے بھی مشورہ نہیں کرتے ہیں، یا محمد رند سے بکر آدمی امانتدار ہے. ایم این ایز ایم پی ایز آ کے ان کی دعوت پہ موجود نہیں ہوتے لیکن آدمی دیانتدار ہے، آدمی تابعدار ہے. تو وہ تابعدار ہے، مگر یہ ہے کہ تابعداری کچھ ختم ہو گئی ہے، یا تابعداری مانگنے والوں کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اچھا، جو اب کل امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل فیصلہ آ رہا ہے اوپن بیلٹ کا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پریشر ہے کہیں پر؟ نہیں، پریشر تو ہر جگہ ہے جی، پریشر تو ہر جگہ ہوتا ہے، پریشر سے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کتنی گٹس دکھاتا ہے اب آپ کا الیکشن کمیشن. اگر اپوزیشن کا پریشر ہے تو اس کو وہ بھی فیس کرنا ہے، اگر حکومت کا پریشر ہے تو اس کو وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ فیس کرنا ہے. جب تک اچھا، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں الیکشن کمیشن کا اپنا عمل ہے. ہمارے ہاں تو وہ کسی نے آج کہا کہ قوانین تو سخت ہیں، اختیارات بہت ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن الیکشن کمیشن کیا کرے؟ ایکسیکیوشن کیسے کرائے؟ اصولی طور پر تو اسے ڈپٹی کمشنر کو کھڑا کر دینا چاہیے کچہرے میں، ایس پی کو کر دینا چاہیے. چلیے چیف سیکرٹری کو نہیں کرتا، انتظامی امور جو دیکھ رہے ورنہ ٹیکنیکلی تو وہ چیف سیکرٹری کو بھی اس کو پوچھنا چاہیے کہ تو، لیکن ان کا عملہ اپنا نہیں ہے. انہیں سارے کام ڈی سی یا ایس پی فلانا چیف سیکرٹری ان سے کرانے پڑتے ہیں، اور وہ ان میں سے اگر کوئی مکر جائے. لیاقت جتوئی کا جو بیان آیا 35 کروڑ والا، کیا اپوزیشن اس کو لے کے جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، جا کے عدالتوں میں لے کے جا سکتی ہے اس کو ثبوت کے طور پر؟ وہ تو خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی. جب ان کو لے کے جانے کی بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا نا، کیا کہے گی یہ 35 کروڑ لیے، کہیں گے ثابت کرو. دیکھو نا 2018 میں جو ویکے تھے اس کی بھی تو ٹکٹ وہ آئی تھی، ویڈیو سامنے تھے، وہ لے کے براڈ شیٹ میں بھی ثابت کرنے کا وہ گلے پڑا ہوا کہ نہیں پڑا ہوا.
تو یہ ثابت کرنا، ایک الزام لگانا اور بات ہوتی ہے، ثابت کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے براڈ شیٹ کا کیا ہے، لفظ یوز کیا، تو براڈ شیٹ پہ بھی میں نے آپ سے رائے لینی ہے، مگر ایک بریک کے بعد سے. ویلکم بیک. میرے صاحب یہ براڈ شیٹ ہے، یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بڑھتا چلا جا رہا. بڑھ گیا. دیکھیں اب آپ کی بیٹھی ہوئی ہے کمیشن، جوڈیشل کمیشن ہے، نہیں جوڈیشل تو نہیں ہے، انکوائری کمیشن ہے. کیا وہ عظمت سعید کا کیا کرے گا؟ وہ پرانے نیب کے چیئرمینوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھی آپ کے زمانے میں کیا ہوا تھا، کیوں بند کیا گیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کر رہے ہیں. ادھر گلے پڑا ہوا سب کے. پاکستان کی حکومت نے ذرا کیا تو انہوں نے کہا کہ نکالو پیسے، کیس کر دیا. انہوں پیسے نہیں دیے، انہوں پڑھ کے آپ کے اثاثے ضبط کرنے کا آرڈر آ گیا، سفارت خانے کا اکاؤنٹ بند کر دو، آپ کو دینے پڑے پیسے. اب آپ الزام لگائے جا رہے ہیں، آپ کو کام کوئی نہیں ہے. آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ نواز شریف کے اثاثے تلاش کو کر نہیں سکے. ایون فیلڈ کے مکانوں کے بارے میں کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے کیس کر دیا شریفوں نے لندن میں. دیکھو نا، ایک تو ڈیلی ٹیلی گراف پہ مقدمہ کیا ہوا، ایک براڈ شیٹ پہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں تو ہمارے جو اخراجات ہوئے ہیں، مقدمہ ہم واپس لیتے ہیں، اخراجات جو ہوئے ہیں ہماری جوڈیشل معاملات پہ وہ پیسے دو. کچھ 40 لاکھ کے قریب ان کو دینے، 45 لاکھ کے قریب دینے پڑ گئے انہیں براڈ شیٹ کو.
دیکھو نا وہ ادھر سے پیسہ مارتے ہیں, آپ کی حکومت سے لوٹا, ادھر سے لوٹا, ادھر سے لوٹا, آگے کچھ دے دیتے ہیں, اپنا گزارا چلاتے رہتے ہیں. یہ انٹرنیشنل فراڈلنٹ کمپنیاں جو ہیں یہ ایسے چلتی ہیں, آپ ان پہ اعتبار کر لیتے ہو, بیوقوف بنتے ہو. ابھی تک وہ شہزاد اکبر اڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا اس کے بعد ٹویٹ بھی آیا نا, وہ پھنس جائیں گے یہ اگر چکر چلتا رہا. ڈیلی ٹیلی گراف آئے کر میں جاؤں گا بیان دینے کے لیے, وہاں گئے اگر کچھ انہوں نے کیا ڈیلی میل ان کو 4 چیزیں لگ جائیں گی. یہاں تو آپ کاغذ رکھ کے الزام لگا دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے یہ لوٹا, یہ کھایا, اس کا یہ سے آیا, وہ آیا. خبریں بھی فیڈ کرا دیتے ہو کہ وہ انکوائری دوبارہ ہوگی کہ فلاں جو اکاؤنٹ پیسے آئے تھے وہ کہاں گئے وغیرہ وغیرہ. ثابت کچھ نہیں کریں گے آپ. رزلٹ کیا ہوگا اگر سچ مچ آپ کے گلے پڑ گیا, وہ مقدمہ ہو گیا. ابھی تو خیر آپ عیش میں ہیں, آپ کو حکومت پاکستان کے خرچ پر جا کے آپ کو مقدمہ لڑا دیں گے, پیسے بھی دے دیں گے, وکیلوں کی فیس بھی دے دیں گی. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اثر تو پاکستان کی ریاست پہ پڑے گا نا. بالکل. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, جتنے جو بھی یہ کرتے جا رہے ہیں پھنستے جا رہے ہیں. اگر اب کوئی فیصلہ آتا ہے جی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, عظمت صحیح سب کرتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا, اگلی اور آخری سٹوری کی طرف میں آپ سے پڑھوں گا, وقت بڑا شارٹس ہے, بالکل مختصر صاحب. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا سری لنکا کا دورہ, ساتھ عبدالرزاق داؤد صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, زلفی بخاری صاحب بھی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سری لنکا کے دورے؟ ہمارے جو رابطے ہیں وہ بیسیکلی تجارتی ہیں. بالکل. ہمارے ان سے بڑے تعلقات دفاع کے بھی ہیں, عسکری تعلقات بھی ہیں. پچھلی بار جب نواز شریف وہاں گئے تھے تو میں آخری دنوں میں نواز شریف کے 2-3 دوروں میں گیا ہوں, باقی میرا کوئی زیادہ لمبا نہیں رہا ان کے ساتھ آنے جانے کا سلسلہ. تو سری لنکا میں تھا, بلکہ وہیں سے میں نے لائیو پروگرام بھی کیے تھے اپنے چینل کے لیے. تو وہ پٹھان کوٹ کا واقعہ اسی وقت ہوا تھا جب آپ سری لنکا میں تھے ان کے ساتھ. ہاں, اور نواز شریف بہت اپسیٹ تھے. انہوں نے جو ایک آدھ قریبی بندے کو جو باتیں کی تھی وہ بہت اپسیٹنگ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا, پھر ان کا ایئر مارشل جو تھے, ان کے جو انچارج تھے, وہ ہمارے ساتھ ہی ٹیبل پہ کھانے پہ بیٹھے تھے. تو وہ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے FJ جو 17 تھنڈر 17 طیارے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. ان کے چیف یہاں آئے تھے, انہوں نے خود اڑا کے دیکھا اور بہت فیسینیٹ ہو گئے تھے. لیکن وہاں جو حکومت آئی تھی وہ چین سے زیادہ اس وقت انڈیا کی پرو تھی. اور چنانچہ وہ جو بندرگاہ وہاں بن رہی تھی چین کی مدد سے, وہ بھی انہوں نے اس سے کام روکا تھا. طیارے خریدنے میں بھی گھومو کا کام کر رہے تھے. ایئر فورس اصرار کر رہی تھی یہ طیارہ لو, انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا لے لو. وہ کہتے ہیں ان کے طیاروں پہ جان ہی کوئی نہیں ہے. طیارہ تو یہ ہے جو تھنڈر F-17 بنایا گیا ہے, پاکستان نے بنایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی بات آگے بڑھے. باقی تجارتی ایگریمنٹ تو اس وقت بھی ہوئے تھے, صحیح, اب بھی ہو رہے ہوں گے. صحیح. اور ہماری کمپنیاں وہاں کچھ کرنا چاہتی ہیں, بنانا چاہتی ہیں, یہ وہ یہاں بننا چاہتے ہیں. یہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ کس کس چیز کے بارے میں معاہدہ ہوا تھا, اب بھی ہو رہے ہیں. صحیح. تو ایک طرح کی ٹریڈ ریلیشن شپ. پھر ہم نے جا کے جب وہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی, ملک کے اندر فساد فتنہ تھا, اور انڈیا نے اپنے بندے بھیج کے ایک اور سچویشن کو خراب کیا تھا, تامل ناڈو وغیرہ کی ساری سچویشن. پاکستان نے مدد کی تھی وہاں کی اسٹیٹ کی, ریاست کی اور حکومت کی. وہ کئی معاملوں میں ہمارے ابلائج بھی ہیں, ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. خطے میں کچھ ملک ایسے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انڈیا سے انہیں بس ایک ہوموجینک ہی رویہ اختیار ملتا ہے. پاکستان اس سلسلے میں بہتر. کلوزنگ ریمارکس میرے صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ابھی حالات جو ملک کے ہیں, خاص طور پر سینٹ کے الیکشن سے پہلے, یہ بہت سے اشارے کرتے ہیں کہ جانے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اللہ خیر کرے. صحیح, بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.